اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سلیم جھمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ ہر قسم کے نوسر بازوں اور ٹھگ بازوں سے محفوظ رہیں اور ہر قسم کی ناگہانی آفات سے بھی آپ محفوظ رہیں۔ ناظرین، بات کچھ اس طرح ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بی فار یو کا ایک بہت بڑا اسکیم ہوا، بلنڈر ہوا۔ لوگ ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ بی فار یو میں ہوا کیا، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں، میرا اس پہ جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا پری پلانڈ پروگرام تھا۔ اسی پری پلانڈ پروگرام کے تحت اس کی بساط لپیٹی گئی اور اس کے بعد پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کچھ عرصہ درمیان میں بریک لگائی گئی اور پھر ایک نئی کمپنی کھڑی کر کے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں درمیان میں سیکیور انیکس کا بھی پروگرام بنا، پھر ایک اور بھی وہ کوئی آئی درمیان میں، اور آخر کار جو ہے وہ ایک کیش ورتھ نامی کمپنی بنائی گئی۔ اس میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے 25% اکٹھا کیا گیا، پھر اس کو بند کر دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں بائی چانس نہیں ہو رہی ہیں۔ میرا تجزیہ اس پہ یہ ہے کہ ساری چیزیں پری پلانڈ پروگرام کے تحت ہو رہی ہیں۔ اور اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی ہماری کیا پوزیشن ہے اس وقت، اور ہم نے درمیان میں کچھ ٹائم کے لیے غالباً ایک مہینے کے لیے ہم نے جو ہے وہ کیش ورتھ کے حق میں آواز اٹھائی تھی، اور وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ آواز اٹھانے کی وجہ یہ تھی کہ ہماری جو ٹیمیں تھیں، ہمارے جو پسے ہوئے لوگ تھے، جو ہمارے ممبران تھے، ان میں سے ہی اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ 3-4 مہینے سے یہ لوگوں کو دے رہے ہیں اکوموڈیشن، تو ہمیں بھی جوائن کر لینا چاہیے۔ ایسے جب لوگوں کی آوازیں ہمارے کانوں تک پہنچیں، ہم نے ان لوگوں کو جوائن کروا دیا۔ لیکن چھٹی اس میری یہ کہتی تھی، اور اسی وجہ سے تاریخ گواہ ہے کہ آپ بے شک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے ہمیشہ ہر فورم پہ یہ چیلنج کیا ہے کہ میں نے کیش ورتھ میں اکاؤنٹ نہیں بنایا۔ میں نے اکاؤنٹ اس لیے نہیں بنایا تھا، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، 25% والا جو فارمولہ ہے ان کا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس کو ہمیشہ اپوزیشن کی نظر سے دیکھتا آیا ہوں، اور اینڈ تک میں یہی کہتا تھا کہ یہ 25% والا فارمولہ ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کو فری اکوموڈیشن ملنی چاہیے۔ لیکن جب لوگوں کا ہم نے اس کی طرف رجحان دیکھا اور یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ اکثریت لوگ اس کو جوائن کر رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ شاید ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گی، اور ہمارے لوگ جو ہے بعد میں ہمارے اوپر بلیم کریں گے کہ جی آپ نے ہمیں جوائن نہیں کرنے دیا۔ تو اس وجہ سے ہم نے کچھ عرصے کے لیے اس کو سپورٹ کیا، لیکن انہوں نے اپنا آپ پھر دکھا دیا کہ 3 مہینے بلکہ 1 مہینہ ہی گزرا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اکوموڈیشن بند کر دی۔ اب جب انہوں نے اکوموڈیشن بند کی تو اس کے بعد آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں، اور بڑے پیمانے پہ ٹاپ لیڈرز جو ہے وہ ان کے خلاف ہونا شروع ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا جی اب ہم شروع کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے وہ درمیان میں ایک دفعہ وڈرال لگایا اور پھر اس کو انہوں نے روک دیا، اور پھر جناب موصوف ہمارے سی ای او صاحب جس کو چیئرمین کہتے ہیں، اب پہلے تو انہوں نے لبادہ اوڑے رکھا کہ جی وہ چیئرمین کیش ورتھ پتہ نہیں کیا بلا ہیں، تو آخر کار پتہ چلا کہ جی یہ گدڑی سے وہی لال نکل آیا جو پہلے سی ای او بی فار یو گروپ آف کمپنیز تھا۔ اب اس کے کردار سے تو ہر بندہ واقف ہے، اس کے کردار سے میرے خیال میں کوئی بھی اس کا کردار ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے بی فار یو میں، جو کچھ کیا ہے اس نے درمیان میں، اس کے گھروں پہ مجرے ہوتے تھے، اس کے جو اس کا اپنا ذاتی کردار ہے کہ اس کا ایک شوق ہے شادیاں کرنا، اور انہی شادیوں کے پیچھے اس نے اپنا بزنس تباہ کر لیا۔ تو ابھی بھی میرے خیال میں یہی پوزیشن چل رہی ہے کہ اس کو شادیوں کا شوق چڑھا ہوا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ لوگ بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں لوگ اپنے پروفٹ کی خاطر اور اپنے اس پیسے کی خاطر جو انہوں نے جمع کروایا، اور غریب نے جو ہے وہ ادھار اٹھا کے پیسہ کیش ورتھ میں جمع کروایا، لیکن ان کو ذرا برابر بھی احساس نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ کس طرح کے لعنتی قسم کے لوگ ہیں، مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کے سینے میں دل نہیں ہے، ان کو کسی کا احساس نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو پوزیشن جا رہی ہے اس میں ٹاپ لیڈرز نے ان کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کر دی ہے، اور میں درمیان میں جو
جتنا بھی ایک مہینے کے لیے ہم نے کام کیا ہے کیش ورتھ کے ساتھ مل کے، تو وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری غلطی تھی، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ وہ ہماری غلطی تھی جو ہم نے کیش ورتھ کو ایک مہینے کے لیے بھی سپورٹ کیا، ہمیں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لہٰذا آج ہم جس پوزیشن پہ کھڑے ہیں کہ ہم نے ان کے خلاف ایف آئی اے میں اپلیکیشنز دے دی ہیں، ہمارے اپ لائن لیڈر جناب ملک شاہد اقبال صاحب نے ان کے خلاف جو ہے وہ کل کی ڈیٹ میں اپلیکیشن جمع کروا دی ہے ایف آئی اے میں، اور اس پہ انشاءاللہ بس ایک ہفتے بعد کارروائی بھی سٹارٹ ہو جائے گی۔ اور ابھی کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ابھی ان کو خطرہ تو پڑا ہوا ہے کہ جی ہمارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کی عیاشیاں اور ان کی جو وہ سمجھ لیں کہ اس کو میں بے غیرتیوں کا نام ہی دوں گا، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جی جتنے بھی لیڈرز ہیں، جتنے بھی ٹاپ لیڈرز ہیں، میں تمام لوگوں سے دست بستہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج آپ لوگ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں پہ آپ قریب المرگ ہیں، سمجھیں کہ آپ کے پاس دنیا میں شاید ٹائم کم رہ گئے، تو جو کچھ آپ نے پہلے زندگی میں کر لیا ہے اس کے لیے توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے جو ہے وہ قسم کھائیں کہ آئندہ ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ اس نے لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، اور آئندہ اس کو سپورٹ جو بندہ بھی کرے گا، میرے خیال میں اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ اس سے بڑا کوئی بے غیرت نہیں ہوگا، اور اس سے بڑا نوسر باز کوئی نہیں ہوگا جو بندہ اس کے بعد بھی اس کے ساتھ کوئی ڈیل کرے گا، یا اس کے ساتھ کوئی لچک دکھائے گا، یا کوئی ایسا رویہ اختیار کرے گا جس سے پھر دوبارہ سے لوگ جو ہے وہ پریشان ہوں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں، آج یہ بات میری لکھ کر رکھ لیں کہ اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ ڈیل کرے گا، یا کچھ لیڈرز مل کے ان کی باتوں میں دوبارہ آ جائیں گے کہ جی یہ وڈرال سٹارٹ کرنے لگے ہیں، فلاں ڈیٹ سے شروع ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان کی کوئی بات بھی جو ہے وہ پکی نہیں ہے، ان کی کوئی بات ماننے والی نہیں ہے۔ اور ایک چیز میں یہاں پہ اور بھی بتا دینا چاہتا ہوں، میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ ان کی بنائی ہوئی جو یہ کھچڑی ہے نا، اس کو کمپنی کہنا شاید بہت بڑی جہالت ہے۔ یہ کمپنی ہے نہیں، یہ کمپنیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ چوں چوں کا مربع ہیں۔ یہ خود جان بوجھ کے کچھ عرصہ لگاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اندر ایک ایسا غدر مچا دیتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے۔ اب کون سی آفت آ گئی ہے کہ 7-8 ارب یا 10 ارب روپیہ جمع کرنے کے بعد، جب یہ پیسے جمع کر رہا تھا اس وقت اس کی طبیعت بھی ٹھیک تھی، بالکل حشاش بشاش تھا، اس کی آوازیں آپ سنیں، اس کی وائس میسیج سنیں تو بالکل ایسے پتہ چلتا ہے کہ ہٹا کٹا اور ٹھیک ٹھاک اس کی آواز نکل رہی ہے۔ اور جو ہی پریشر آیا ابھی تو ابھی ہاسپٹل جا کے لیٹ گیا، ابھی تصویریں شیئر ہو رہی ہیں، جی ہاسپٹل میں ہے، بیمار ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا۔ تو پیسے لیتے وقت اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، پیسے جب دینے کی باری آتی ہے اس وقت یہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا بی فار یو کے ٹائم سے کہ جب بھی وڈرال کا مسئلہ بنتا تھا تو اس کی ایک ہاسپٹل سے تصویر شیئر کی جاتی تھی، اور ایسے وہ بے غیرت کے بچے ہیں وہ جو لیڈرز تھے جو کہ اس کی تصویریں شیئر کر کے اور اس کو پھر سپورٹ کرتے تھے کہ جی یہ دیکھیں جی وہ سی او صاحب جو ہے وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں، اور آج بھی وہ موجود ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے لوگوں کے اندر ایمان اور حلال کی رتی تھی نا لیڈروں کے اندر، وہ سارے کے سارے سامنے آ گئے ہیں، کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اور اس کے خلاف وہ ایکشن لے رہے ہیں۔ اور آج بھی کچھ ایسے ہیں جو بلوں میں چھپے ہوئے ہیں، اور وہ کسی طرح سے بھی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے، بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو کس جگہ پہ کھڑا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری پبلک جو ہے، یہ جو نیٹ ورک تھا، یہ پورے کا پورا نیٹ ورک یہ بے وقوف ہے؟ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا بی فار یو میں ان کے ساتھ، اور بی فار یو بند ہونے کے بعد آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا حشر کیے؟ بالکل لوگ سمجھتے ہیں، آپ کی تمام چالاکیوں سے لوگ واقف ہو چکے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں